یہ وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کر اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان کیوں نہ لا سکی، کیسے وہ آپ پر ظلم اس نے ڈھائے، آپ کی بیوی کیسے آپ کے بیٹوں کو آپ کے خلاف ورگلاتی اور انہیں اپنے باپ کے خلاف استعمال کرتی تھی۔ مختلف تفسیروں اور تاریخی کتب میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، لیکن سب سے زیادہ مشہور اس عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کنعان تھا۔ اس کے علاوہ باقی 3 بیٹے حام، سام اور یاف حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے جو ایمان لے آئی تھی، لیکن واحلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا اور ساری زندگی آپ کو اذیتیں دیتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان دونوں کی بیویوں کو رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ اس نے دین کی دعوت کو بند کر دے، نہیں تو پوری قوم مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا، میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی پیروی کبھی نہ کریں گے۔ واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لے گی۔ خیر، واحلہ نے زبردست مہم چلائی، محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت حملہ کر دیا جب حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جب کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی واحلہ کی سازش تھی۔ جب واحلہ نے دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان ہی لے لیں گے تو اس نے یہ کہہ کر روک دیا، اب میرا شوہر تبلیغ کے دین سے باز آ جائے گا۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت روکو، یہ جو کچھ کہتا ہے حالت دیوانگی میں کہتا ہے، اسے خود نہیں معلوم یہ کیا کہتا ہے۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی، خدایا میں کافروں میں گر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم نوح کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا کہ نوح تو دیوانے ہیں، اس کی باتوں پر کان نہ دھرنا، اس پر ایمان نہ لے کے آنا۔ پھر جب اللہ نے وحی نازل فرمائی، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے ایک حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تم غم نہ کھاؤ اس پر وہ جو کرتے ہیں، کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، وہ ضرور ڈوبوئے جائیں گے۔ نوح کشتی بناتے اور اس کی قوم کے سردار اس سے گزرتے اور اس پر ہنستے۔ حضرت نوح نے کہا، اگر تم آج ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، وہ عذاب ایسا آئے گا جو تم کو رسوا کر دے گا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ آپ علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی،
لہٰذا آپ نے لکڑیاں حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے تھے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی تیار کرنے میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو دیکھتے تو وہ بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے، لوگ کہتے ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا۔ شام کو اللہ پاک سے دعا کی، آج رات جو میرے تختوں میں سوراخ کرے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا پھر تختوں میں سوراخ ہیں تو آپ نے اپنی قوم سے بے جان ہاتھوں والا شخص ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھوں والا کوئی شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر آتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو روز رات کو میری کشتی میں سوراخ کرتی تھی۔ خیر آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ایک ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کو نقصان پہنچایا تو پورے کا پورا جسم بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں تیار کشتی ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں پرندوں کی ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادے کا سوار کر لیا۔ آپ خود اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافت، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورتیں کل تعداد 80 کی انسان کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ بیوی نے کہا تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے گا جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم میری گمراہ قوم میں شامل مت ہو، تم میرے کہا مانو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی تو کیسے کرتی، اس نے شروع سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی قائل نہ تھی، وہ شروع سے ہی اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ آخر آپ اپنی بیوی واحلہ اور اپنے بیٹے کنعان دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور آخر کار طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کا بیٹا اور ان کی بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی خیر اور بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ آئیں ہم عہد کرتے ہیں گناہوں سے دور رہنے کا، نیک اعمال کرنے کا اور اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کا۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔